ابو جہل موجود ہے، عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، ولید بن مغیرہ جیسے بڑے بڑے سرداران قریش موجود ہیں۔ جس شہر کے اندر میرے نبی رہا کرتے تھے اسی شہر میں بڑے بڑے سرداران قریش بھی چلا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ایمان کے لیے ان کے سینے کو تنگ کر دیا، وہ زندگی بھر ایمان نہ لا پائے۔ میرے نبی کو دیکھا کرتے تھے، نبی کے معجزات کو دیکھا کرتے تھے، نبی جب قرآن کی تلاوتیں کیا کرتے تھے تلاوتیں بھی سنا کرتے تھے، اس کے باوجود ہمارے پاس دعوتیں آئی تھی ایمان کی لیکن ہم نے قبول نہ کیا۔ وجہ بھی بتائیں گے، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کے پیچھے پڑ گئے تھے، آخرت کو کبھی سیریس نہیں لیا۔ ڈائپر کا زمانہ نہیں تھا، جب تم بستر پہ پیشاب کرتے تھے تمہاری ماں گیلے بستر پہ سو جایا کرتی تھی، تمہیں سوکھے بستر پہ سلاتی تھی، خود گیلے بستر پہ سویا کرتی تھی۔ تم جب بیمار ہوتے تھے تو یہ دونوں راتوں رات جاگتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے، تمہیں کھلاتے تھے، خود تکلیفیں اٹھاتے تھے، لیکن تمہیں آرام و راحت پہنچاتے تھے۔ اگر کوئی بڑی بیماری تمہیں لاحق ہو جاتی، یہ راتوں کو سونا اپنے اوپر حرام کر لیتے، بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں انہوں نے تمہارا ایڈمٹ کرایا، خون دینے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنا بلڈ بھی تمہیں ڈونیٹ کیا۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے اپنے حق کے بعد، تمہارے اوپر ماں باپ کے بڑے احسانات ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ بھی اب احسان کرنا ہے۔ قوموں کے لوگ کھجور کے تنوں جیسے لمبے لمبے تھے، وہ اپنے ناخنوں سے اپنی انگلیوں سے چٹانوں کو تراشتے تھے ایسے ایسے، ہم ایک تنکا اٹھائیں تو انگلیاں درد ہونے لگی۔ وہ پتھروں کو تراش تراش کر کے اپنے گھر بناتے تھے، محلات تیار کرتے تھے، اتنی بڑی مضبوط قوم تھی، لیکن جب نافرمانی پر آمادہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان مضبوط قوموں کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ توڑا جاتا ہے بعض دفعہ پتھروں سے چینٹیاں نکل آتی ہیں، جبکہ پتھر چاروں طرف سے پیک ہوتے ہیں، کہیں سے سوراخ نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود ان پتھروں کے اندر رہنے والی چینٹیوں کو بھی اللہ روزی دے رہا ہے۔ چلنے والے، دوڑنے والے، بھاگنے والے، چیرنے والے، پھاڑنے والے، رینگنے والے، ہوا میں اڑنے والے، پانی پہ تیرنے والے، تمام مخلوقات کو اللہ روزی پہنچا رہا ہے، اور بیچارہ انسان اپنے گھر میں پڑا پڑا ڈرتا ہے، بچے آ جائیں گے تو کیا کھائیں گے، کہاں پڑھائیں گے، کیسے کریں گے۔ یاد رکھو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 40 دن کے اندر ہی والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون۔ محترم دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور ہماری مائیں اور بہنیں، آج 8ویں پارے کی کچھ آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ 8ویں پارے میں چونکہ سورہ انعام ہے اور کچھ حصہ سورہ اعراف کا ہے، اس پارے کی جو شروعات ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مہلت پا کر ایمان نہیں لائے، جن کو اللہ نے مہلت دی، موقع دیا، لیکن پھر بھی ایمان سے دور رہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فرشتے کیوں نہیں نازل کر دیتے، ہم انہیں دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ اللہ اسی کی نفی کر رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اے نبی اگر ہم نے ان کی طرف فرشتوں کو بھی اتار دیا ہوتا، فرشتوں کو بھی بھیجا ہوتا، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور جو مدفون قبروں میں مردے ہیں اگر وہ مردے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور آ کر ان سے باتیں بھی کرنے لگیں، تو اللہ کہہ رہا وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا، اور اگر ہم تمام خلائق کو جمع کر دیں، تمام موجودات کو حاضر کر لیں، اللہ کہہ رہا پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں گے۔ جن کے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دی، ایمان کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہ خود کہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر فرشتے بھی ان کے پاس آ جائیں اور قبروں میں مدفون مردے بھی آ کر ان سے باتیں کرنے لگیں،
حتیٰ کہ تمام خلائق کو، تمام موجودات کو ملا کر ان کے سامنے کھڑا کر دوں، اے میرے نبی، تب بھی یہ ایمان نہ لائیں گے، تب بھی اسلام کو قبول نہ کریں گے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، لیکن یہ لوگ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان کے اکثر لوگ تو جہالت کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جہالت کی باتیں کیا تھی؟ یہی کہ ہمارے پاس فرشتے آ جائیں، ہم سے ڈائریکٹ باتیں کریں تو ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ نے کہا سچ میں اگر ان کے پاس فرشتے آ جائیں، ہم ان کے سامنے بھیج دیں، گڑے مردے بھی اٹھ کر ان سے باتیں بھی کرنے لگیں، تو ان کے اندر کفر اس قدر جم چکا ہے، پھر بھی یہ ایمان لانے کو تیار نہ ہوں گے۔ یہ تو بہانہ کر رہے ہیں بس بھاگنے کا۔ اسی طرح اللہ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور ہم نے ہر نبی کے لیے کچھ دشمن بنائے، اس کے لیے شیطان بنائے۔ ہمارے ہر نبی کے لیے اللہ کے راہ دشمن شیطان کے روپ میں، شیطان کی شکل میں بنائے ہیں۔ شیطان الانس والجن، وہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے۔ اچھا، جنوں میں سے جو شیطان ہے ہم اس کو شیطان تو کہتے ہیں۔ یہ شیطان ایسا ہے، اعوذ باللہ پڑھو تو بھی یہ بھاگ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرو تو بھاگ جاتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو تو یہ بھاگ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صرف جناتوں میں سے ہی شیطان نہیں ہوا کرتے، بلکہ انسانوں میں سے بھی شیطان ہوا کرتے ہیں۔ ان کے سامنے اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے تب بھی یہ نہیں بھاگے گا، اللہ کا ذکر کریں گے تب بھی نہ بھاگے گا، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں گے تب بھی یہ شیطان نہ بھاگے گا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہر نبی کی دشمنی کے لیے شیطان ہے، وہ شیطان جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، بشکل انسانی لوگوں کے درمیان ہے۔ بظاہر لگے گا کہ یہ انسان ہے، یہ مسلمان ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ اسلام کے خلاف کام کریں گے، یہ ایمان کے خلاف کام کریں گے۔ سمجھ جاؤ کہ انسانی شکل میں شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ دلاسا دے رہا ہے، اے میرے نبی، آج آپ کو اس دین کے بدولت تکلیفیں مل رہی ہیں، آپ مصیبتیں جھیل رہے ہیں، پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، تو غم نہ کیجیے۔ اس طرح کے دشمن جنوں میں سے اور انسانوں میں سے بھی پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی تھا۔ یوحی بعضہم، ان شیطانوں کا کام بتایا جا رہا ہے، یوحی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ شیطان تو ایسے ہوتے ہیں، یہ بعض پر اس طریقے سے مخفی طور پر یہ وسوسہ ڈالتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اختلاف کرتے ہیں، راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے زخرف کہا، زخرف القول، زخرف کہتے ہیں سونے کو، اور قول مانے بات، یعنی جس طرح سونا چمکدار ہوتا ہے، یہ اپنی باتوں کو بھی یہ چمکدار بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ اپنی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے وسوسہ ڈالتے ہیں اور لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایت اور ایمان کی بات کرتا ہے، أَفَمَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے ہدایت لکھ دی ہے، اللہ کہہ رہا ہے یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے اوپن کر دیتا ہے، اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ افمن یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اس کے لیے اسلام آسان قبول کرنا ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، لیکن جس کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایمان کی دولت نہ پائے گا، وہ ہدایت نہ پائے گا، وہ ضلالت کے راستے پہ چلے گا، أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ، جس کی ضلالت کا اور گمراہی کا اللہ فیصلہ کر دیتا ہے، ضَيِّقًا، اللہ کہہ رہا ہے اس کے سینے کو اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ اور تنگی کی مثال بھی اللہ آگے دے رہا ہے، کَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، ان کے سینے کے اندر ایسی تنگی اللہ ڈالتا ہے، ایسی تنگی جیسے کوئی آسمان کے اوپر چڑھ رہا ہو۔ کوئی زور لگا کر کے آسمان کے اوپر چڑھے تو کتنی طاقت چاہیے،
آپ گھر کی سیڑھیاں طے کرتے ہیں، سانس پھولنے لگتی ہیں، آپ لفٹ بنواتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، اللہ کے جس کے لیے ہدایت اللہ دینا چاہے، جس کو اللہ ہدایت کے لیے سلیکٹ کرتا ہے، چنتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اوپن کر دیتا ہے۔ لیکن جس کو گمراہی اور ضلالت میں ڈالنا چاہتا ہے، اس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان کے اوپر چڑھ رہا ہو، جتنی زور لگا کر چڑھے گا اتنی ہی تھکاوٹ محسوس کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہی مثال ہے۔ ورنہ دیکھو میرے بھائیوں، رسول کے گھر میں ابو طالب موجود ہے لیکن ایمان نصیب نہیں۔ جس شہر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس شہر میں ابو طالب موجود ہے، ابو جہل موجود ہے، عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، ولید بن مغیرہ جیسے بڑے بڑے سرداران قریش موجود ہیں۔ جس شہر کے اندر میرے نبی رہا کرتے تھے اسی شہر میں بڑے بڑے سرداران قریش بھی چلا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ایمان کے لیے ان کے سینے کو تنگ کر دیا، وہ زندگی بھر ایمان نہ لا پائے۔ میرے نبی کو دیکھا کرتے تھے، نبی کے معجزات کو دیکھا کرتے تھے، نبی جب قرآن کی تلاوتیں کیا کرتے تھے، تلاوتیں بھی سنا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی، حقائق دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے، کیونکہ اللہ نے ایمان کے تعلق سے ان کے سینے کو تنگ کر دیا تھا۔ اور جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دینا چاہیے، حضرت بلال کو دیکھو، ایک غلام میں کیا حیثیت ہے، لیکن حبشہ سے چل کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت صہیب کو دیکھو، یہ روم سے چل کر کے آ رہے ہیں۔ دوسرے صحابہ دوسری جگہوں سے چل کر کے آ رہے ہیں، اسلام کی شیتل چھاؤں میں جگہ پا رہے ہیں، اسلام کی دولت اور ایمان کی دولت پا کر چین و قرار محسوس کر رہے ہیں، اور یہاں پر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ کو ایمان نصیب نہیں۔ میرے ساتھیوں، اسی کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، افمن یہدیہ ان یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسلام کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے، فراخ کر دیتا ہے۔ ومن یرد ان یضل، اور جس کو ضلالت پر چلانا چاہتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا، اس کا سینہ اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ لوک کر دیتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور ایمان نہ لانے والوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ رجس کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، رجس کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ علماء نے رجس کے الگ الگ معنی بتائے، کہا کہ یہ رجس ناپاکی ہے، بعض نے کہا کہ یہ عذاب ہے، بعض نے دوسرے معنی بھی بیان کیے۔ میرے ساتھیوں، کچھ بھی ہو، کافروں کے لیے جس طرح دنیا میں ذلت و رسوائی ہے، آخرت میں کہیں اس سے بھی بڑھ کر ذلت و رسوائی ملنے والی ہے۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے بارے میں بیان کرتا ہے، میرے بندو، جس دن ہم تمام جنات و انس کو اپنی بارگاہ میں جمع کریں گے، اس وقت کو تو ذرا یاد کرو۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اللہ تمام جنوں انس کو اس دن جمع کرے گا، اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور تمام سے پوچھے گا، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، جنہوں نے حق کو قبول نہ کیا، جنہوں نے اسلام کو بڑھ کر کے قبول نہ کیا، اللہ اسی کو کہہ رہا ہے، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے جن و انس ذرا بتاؤ، کیا تمہیں میں سے میرے رسول تمہارے پاس نہیں گئے؟ یقصون علیکم آیاتی، کیا میری آیتیں پڑھ کر سنانے والے تم تک نہیں پہنچے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور اس دن کے قائم ہونے کے بارے میں کیا میرے نبیوں نے تمہیں خبر نہ دی؟ وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا شہدنا علی انفسنا، اے اللہ ہم اپنے نفسوں پر خود گواہی دیتے ہیں، ہاں ہاں تیرے انبیاء آئے، ہاں ہاں انہوں نے تیری کتاب پڑھ کر کے سنائی، ہاں ہاں تیرے انبیاء نے قیامت کے بارے میں بتایا۔ اللہ پھر وہ بیان کیا کرے گا؟ اللہ اس کو بیان کر رہا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، لیکن اے اللہ ہمیں تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا تھا، دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، دنیا کے پیچھے پڑ گئے، ہم نے آخرت کو نظر انداز کر دیا، ہم نے آخرت کو کبھی سیریس ہی نہیں لیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا،
وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، یہ لوگ اپنی زبان سے خود گواہی دیں گے، خود اقرار کریں گے کہ وہ کافر ہے، وہ ایمان سے دور ہے، وہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن اللہ تمام کو اکٹھا کر کے پوچھے گا ضرور، کیا وجہ ہے کہ تم ایمان سے دور رہے؟ کیا میری آیتیں تم تک نہیں پہنچی؟ کیا انبیاء کے فرامین تم تک نہیں پہنچے؟ پھر بعد میں انبیاء کے وارثین تم تک نہیں پہنچے؟ کیا قرآن کی آیتیں تم تک نہیں پہنچی؟ تمام لوگ جن کے پاس ایمان کی دعوت پہنچ چکی ہے وہ اقرار کر لیں گے اور کہیں گے بلا شہدنا علی انفسنا، اے اللہ ہم تو اپنے نفسوں پر خود گواہ ہیں، اے اللہ ہمارے پاس دعوتیں آئی تھی ایمان کی لیکن ہم نے قبول نہ کیا، وجہ بھی بتائیں گے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کے پیچھے پڑ گئے تھے، آخرت کو کبھی سیریس ہی نہیں لیا، مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ آج بھی موجودہ دور میں کچھ ایسے مسلمانوں کو دیکھیے، دور مت جائیے، دوسرے لوگوں کو مت دیکھیے، مسلمانوں کو دیکھیے، اللہ کی قسم دنیا میں اس قدر منہمک ہیں، ان کی چال ڈھال دیکھ کر کے آپ معلوم نہ کر پائیں گے کہ وہ مسلمان ہیں۔ وہ دنیا کے اندر اس قدر منہمک ہے، وہ سب کچھ دنیا ہی کو سمجھتا ہے، صبح ہوتی ہے تو دنیا کے لیے وہ اٹھتا ہے، رات ہوتی ہے تو دنیا کے بارے میں ہی سوچ کر کے سوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی قیامت کے دن یہی گواہی دیں گے، وغرتہم الحیات الدنیا، اے اللہ دنیا نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، ہم نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیا اور آج ہم گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ ہم تیرے دربار کے مجرم ہیں۔ آگے بڑھیے، اب اللہ تعالیٰ یہودیوں کے جرائم کے بدلے جو سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی ان سزاؤں کا بیان اللہ تعالیٰ یہاں سے کر رہا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہم نے یہودیوں کے اوپر ناخنوں والے جانوروں کو حرام قرار دیا تھا۔ ناخنوں والے جانور یہودیوں کے اوپر اللہ نے حرام کر دیا تھا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، آگے دیکھیے، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، اور گائے اور بکری کے گوشت کھانے کی تو اجازت دی لیکن اللہ نے کہا اے یہودیو تم ان کا چربی استعمال نہیں کر سکتے، ان کی چربی نہیں کھا سکتے۔ الا ما حملت ظہورہما، مگر ان کی پیٹھ کے اوپر جو چربی لگی ہوئی ہے اس کو تم کھا سکتے ہو۔ او الحوایا، یا ان کے پیٹ کے اوپر ان کی آنتوں کے اوپر جو چربیاں ہیں ان چربیوں کو تم کھا سکتے ہو۔ وذالک جزیناہم ببغیہم، اور مختلط بعظم اللہ نے اس سے پہلے کہا، اور ہڈیوں سے متصل جو چربیاں ہیں ان چربیوں کو ہی صرف استعمال کر سکتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے وذالک جزاؤہم ببغیہم وانا لصادقون، یہ ان کی سرکشی کے بدلے سزا تھی، ان کی نافرمانیوں کے پاداش میں انہیں یہ سزا دی گئی تھی اور ہم سچے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہم بندوں کو یہ تاثر دے رہا ہے، امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ یہ تاثر دے رہا ہے، جتنی بھی قومیں آئیں ہم نے ان کے اوپر انعام و اکرام کیا، لیکن انعام و اکرام تب تک کام آیا جب تک وہ میری تابع داری کرتے رہے، میرے حکموں کے مطابق دنیا میں زندگی گزارتے رہے۔ جب انہوں نے میری نافرمانی کی ہم نے ان کے اوپر سزائیں بھی ویسے متعین کی، جس طرح یہودی سرکشی پر آمادہ ہوئے، نافرمانیوں پر آمادہ ہوئے تو ہم نے ان کے اوپر بہت ساری سزائیں متعین کی۔ ان سزاؤں میں سے ایک بڑی سزا یہ بھی تھی کہ ہم نے ان کے اوپر ناخنوں والے جانور تک حرام قرار دیے تھے۔ ہم نے گائے تو حلال کی، ہم نے بکریاں تو ان کے اوپر حلال کی، لیکن چربیاں ہم نے استعمال کرنے کی ممانعت نازل کر دی تھی۔ مگر پیٹھ کی چربی، آنتوں کی چربی، اسی طرح ہڈیوں سے متصل چربی کو ہی ہم نے حلال کیا تھا۔ اس سے یہ پیغام ملتا ہے، اس سے یہ ہمیں نصیحت ملتی ہے، اگر ہم بھی بگڑ جائیں، ہم بھی قرآن کا راستہ چھوڑ دیں، اگر اسلام کا راستہ چھوڑ دیں، نبی کے راستے سے بھٹک جائیں، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی کے امتیو یاد رکھو جب تم بگڑ جاؤ گے تو ہم تمہیں بھی نیست و نابود کر کے دوسری قوم پیدا کریں گے۔ یحبہم و یحبونا، وہ ایسی قوم ہوگی جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنوں پر تو بڑے نرم ہوں گے، اذلۃ علی الکافرین، لیکن کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔
اللہ فرما رہا ہے آگے اس جماعت کی خصوصیت بیان کر رہا ہے، لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بھی پرواہ نہ کریں گے۔ ہم اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہم نافرمانیاں کرتے رہیں، قرآن کے خلاف کام کرتے رہیں، ہمارے لیے چھوٹ ہے۔ نہیں میرے بھائی، جس قوم نے سرکشی کی ہے، جس قوم نے بھی اپنی شریعت کے خلاف کام کیا ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ضرور پکڑا ہے، ضرور سزا دی ہے۔ قرآن اٹھائیے، قوم عاد و سمود کی حالت دیکھ لیجئے، اللہ نے ریح صرصر کے ذریعے سے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ بعض قوموں کو جیسے قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر دی، بعض قوموں پر بارش نازل کی جیسے قوم نوح کے اوپر، اور دوسری قوموں کے حالات قرآن میں پڑھ لیجئے فرصت سے۔ اللہ کی قسم جا بجا ملے گا جب بھی انہوں نے رب کی نافرمانی کی، رب کی توحید سے دور ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں سزا دی، آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی، دنیا میں بھی اللہ نے ان کو پکڑا۔ جو تیز تند آندھیوں میں ایسے ہو گئے، وہ بڑے بڑے کھجوروں کے تنوں جیسے لمبے لمبے ہوا کرتے تھے، وہ ینحتون من الجبال بیوتا فارہین، اللہ نے کہا قوم شعیب کے لوگ کیسے تھے، اور پچھلی قوموں کے لوگ کھجور کے تنوں جیسے لمبے لمبے تھے، وہ اپنے ناخنوں سے اپنی انگلیوں سے چٹانوں کو تراشتے تھے ایسے ایسے، ہم ایک تنکا اٹھائیں تو انگلیاں درد ہونے لگی۔ وہ پتھروں کو تراش تراش کر کے اپنے گھر بناتے تھے، محلات تیار کرتے تھے، اتنی بڑی مضبوط قوم تھی، لیکن جب نافرمانی پر آمادہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان مضبوط قوموں کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ جب اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا تیز و تند آندھیوں کی زد میں، یہ کھجوروں کے تنوں جیسے بدن رکھنے والے لوگ ایسے ہی ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ تو اللہ اس قوم کو تاثر دے رہا ہے، اس امت کو تاثر دے رہا ہے کہ تم بگڑو گے تو ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ کیا پتا آج اسلام کو جو مٹانے کے لیے ایڑی سے چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہی اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے اور انہیں کے ہاتھوں ہمارا کام تمام کرا دے۔ کس کو خبر ہے، کون جانتا ہے اللہ کی مصلحت کیا؟ جب ہم بگڑ جائیں گے تو ہمارے دشمنوں کو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے گا اور ہمارے دشمنوں سے ہمارا کام تمام کروائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن لینے کے لیے جا رہے تھے، لیکن دیکھو اللہ کی مرضی، دیکھو اللہ کی مصلحت، دیکھو جو اسلام کا سب سے کٹر دشمن تھا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دے دی، ایمان کا بے باک سپاہی بن گئے۔ اور جب ایمان قبول کیے تو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دور تھا، ختم ہو گیا جب آپ دار ارقم میں چھپ چھپ کر کے نمازیں ادا کرتے تھے، آئیے مل کر ہم یہاں سامنے ادا کریں گے۔ کس کی مجال ہے جو آپ کی طرح نگاہ اٹھا کر کے دیکھ سکے؟ آپ کی طرف اٹھنے والی نگاہ ہے عمر پھوڑ دے گا، اٹھنے والے ہاتھ حضرت عمر توڑ دے گا۔ اسلام کو مٹانے چلے تھے، لیکن اللہ نے جب حضرت عمر سے کام لینا چاہا اسلام کے لیے تو ایمان کی دولت دے دی۔ کیا پتا ہماری نافرمانیاں جب حد سے تجاوز کر جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو ایمان کی دولت دے دے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کے حالات بیان کرتا ہے، ان کی سزائیں بیان کرتا ہے تاکہ ہم ہوش کے ناخن لیں۔ آگے بڑھیں۔ اب اللہ تعالیٰ کچھ حرام کردہ چیزوں کی لسٹ بتا رہا ہے۔ قل تعالوا، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ وہ چیزیں تمہیں پڑھ کر کے سنا دوں جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے اوپر، تمہارے رب نے حرام قرار دیا ہے۔ پہلی چیز، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک و ساجھی بناؤ۔ اللہ کا پارٹنر نہیں بنایا جا سکتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجھی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو سب سے پہلا عہد اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتا ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک و ساجھی نہ بناؤ۔ اللہ تشرکو بہ شیئا۔ دوسرا، وبالوالدین احسانا، اور تم والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے معاملات کرو، ان کی اچھی دیکھ ریکھ کرو۔ میرے ساتھیوں، اولاد کے تئیں ماں باپ کی بہت زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ نے اپنے حقوق کے بعد جسٹ ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا۔ ماں باپ کو پریشان کرنا، ستانا تو دور، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بھی قرآن میں لانا گوارا نہ کیا۔
وبالوالدین احسانا کا احسان کرنا ہے ان کے ساتھ، اچھے معاملات کرنا ہے ان کے ساتھ. گفتگو کا بھی قرآن طریقہ بتاتا ہے. وبالوالدین احسانا. یاد کرو بچپن کی زندگی، جب تم چھوٹے تھے تمہارے ڈگمگاتے قدم، جب تم اٹھتے تھے ڈگمگا کر کے پھر زمین پر گر جاتے تھے. تمہارا وہ باپ تھا جو تمہیں اپنی انگلیوں کا سہارا دے کر کے چلایا کرتا تھا، تمہیں چلنا سکھایا کرتا تھا. تمہاری وہ ماں تھی، ڈائپر کا زمانہ نہیں تھا، جب تم بستر پہ پیشاب کرتے تھے تمہاری ماں گیلے بستر پہ سو جایا کرتی تھی، تمہیں سوکھے بستر پہ سلاتی تھی، خود گیلے بستر پہ سویا کرتی تھی. تم جب بیمار ہوتے تھے تو یہ دونوں راتوں رات جاگتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے، تمہیں کھلاتے تھے، خود تکلیفیں اٹھاتے تھے، لیکن تمہیں آرام و راحت پہنچاتے تھے. اگر کوئی بڑی بیماری تمہیں لاحق ہو جاتی، یہ راتوں کو سونا اپنے اوپر حرام کر لیتے. بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں انہوں نے تمہارا ایڈمٹ کرایا، خون دینے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنا بلڈ بھی تمہیں ڈونیٹ کیا. اللہ وہی کہہ رہا ہے اپنے حق کے بعد تمہارے اوپر ماں باپ کے بڑے احسانات ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ بھی اب احسان کرنا ہے. وبالوالدین احسانا. وہ لوگوں اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ تمہیں احسان کرنا ہے، اچھے تعلق رکھنا ہے، ہر وقت ان کو مقام دینا ہے. وبالوالدین احسانا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. اور تم فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، قتل نہ کرو اس ڈر سے کہ کیا کھائے گا بچہ آئے گا. آج ہماری یہی سوچ ہو گئی ہے. آج باقاعدہ لوگ فیملی پلاننگ کر رہے ہیں اور رحم مادر میں بچوں کو مارا جا رہا ہے. ارے تم سے اچھے تو عرب کے وہ لوگ تھے، مشرکین تھے، کم از کم بچوں کو 5-6 سال کی عمر کو کم از کم ہونے دیتے تھے، تب جا کر کے قبروں میں ڈالتے تھے، مٹی میں گاڑتے تھے. تم تو ماں کے پیٹ میں یوں نے گاڑ دیتے ہو، مار دیتے ہو. تم تو دنیا میں آنے کا بھی موقع نہ دیتے ہو. کتنے ایسے پریوار ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی قسم اولاد کو باقاعدہ پلاننگ کر کے ماں کے پیٹ میں مارتے ہیں. کتنے ایسے ہاسپٹل ہیں جہاں پر اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں، چھپ چھپ کر کام ہو رہا ہے. قیامت کے دن وہ جواب کیا دیں گے؟ اللہ کہہ رہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. تم افلاس کے ڈر میں، تم فقر و فاقہ کے ڈر میں، غربت کے ڈر سے تم اپنے بچوں کا قتل مت کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم. کیا کہا جاتا؟ بچے دو ہی اچھے، چھوٹا پریوار سکھی پریوار. اور پیارے نبی فرما رہے ہیں تم نکاح کرو تو ایسی عورت سے کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں. اور یہاں فیملی پلاننگ چل رہی ہے صاحب. اللہ پر بھروسہ ہی نہیں رہا. اللہ پر بھروسہ رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. یاد رکھو میرے بھائیو، جو اللہ پر بھروسہ یہ نہیں رکھتا کہ وہ آئے گا اپنی روزی لے کر کے آئے گا. اللہ اسی لیے تو آگے کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. غربت کے ڈر سے، کیا آئے گا تو کیا کھائے گا، اس ڈر سے تم قتل مت کرو، بچوں کو مت روکو. نحن نرزقکم وإیاہم. ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، ان کو بھی روزی دیں گے. جس طرح ہم تمہیں روزی دیتے ہیں تمہارے بچوں کو بھی روزی دیتے ہیں. میرے ساتھیوں، اللہ پر بھروسہ کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اور جس کا ایمان کمزور ہو، جس کے ایمان میں کھوٹ ہو، اللہ کی قسم وہ کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا. یاد رکھیے یہ عقیدے سے ریلیٹڈ ہے. یاد اس کا تعلق اعمال سے نہیں ہے، عقیدے سے ہے. عقیدے سے جو آدمی دنیا میں اس لیے سرجری کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے نسبندی کرا رہا ہے، اپنی اولاد کو بند کر رہا ہے، یاد رکھو وہ اللہ پر توکل نہیں رکھتا، وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا. اور جس کا بھروسہ اور اللہ پر نہ ہو، جس کا یقین اللہ پر نہ ہو، اللہ کی قسم اس کا ایمان درست نہیں. اور جس کا ایمان درست نہیں وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا. اپنی بات میں بتاؤں، 5 بہنیں، ایک بھائی، کتنے ہو گئے؟ 6. اس کے بعد 7واں نمبر میرے پریوار میں میرا نمبر آتا ہے. اگر میرے ماں باپ نے یہ سوچا ہوتا چھوٹا پریوار سکھی پریوار، بچے 2 ہی اچھے، تو آپ کے پاس میں یہاں کرسی پر بیٹھ کر میں نصیحت نہ کر رہا ہوتا، قرآن کی تعلیمات نہ سنا رہا ہوتا. خدا میرے بھائی یہ سوچو، اگر تمہارے ماں باپ نے اسی طرح سوچا ہوتا تو تم بھی دنیا کے اندر موجود نہ ہوتے.
لیکن اللہ کہہ رہا تم اس ڈر سے اپنے بچوں کو نہ مارو، رحم مادر میں قتل مت کرو، نحن نرزقکم، ہم تو تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، ونرزق وإیاہم، ہم تو انہیں بھی روزی دیں گے۔ ویل مچھلی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کتنا کئی سو ٹن کا کھانا ایک دن میں کھاتی ہے۔ سمندر کے اندر اتنا کھانا کون پہنچا رہا ہے؟ میرے بھائیوں کبھی رات کے اندھیرے میں سوچنا، جب بستر پہ جاگو تو سوچنا، اور ایک دو مچھلی نہیں، کئی مچھلیاں ہوں گی جو کئی ٹن کا کھانا روزانہ کھاتی ہیں۔ اللہ ان مچھلیوں کو روزی کہاں سے دے رہا ہے؟ پتھر جب توڑا جاتا ہے، بعض دفعہ پتھروں سے چیٹیاں نکل آتی ہیں، جبکہ پتھر چاروں طرف سے پیک ہوتے ہیں، کہیں سے سوراخ نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود ان پتھروں کے اندر رہنے والی چیٹیوں کو بھی اللہ روزی دے رہا ہے۔ چلنے والے، دوڑنے والے، بھاگنے والے، چیرنے والے، پھاڑنے والے، رینگنے والے، ہوا میں اڑنے والے، پانی پہ تیرنے والے، تمام مخلوقات کو اللہ روزی پہنچا رہا ہے، اور بیچارہ انسان اپنے گھر میں پڑا ڈرتا ہے، بچے آ جائیں گے تو کیا کھائیں گے، کہاں پڑھائیں گے، کیسے کریں گے؟ یاد رکھو، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 40 دن کے اندر ہی اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، اس کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوری تفصیلات کر دیتا ہے، وہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کہاں پڑے گا، اس کی دنیا داری کس قدر ہوگی۔ لیکن خود ہم مالک بن جاتے ہیں، خود ہم رب بن کر کی اولاد کو ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب یہ دفن کیے ہوئے، یہ مار دیے گئے بچے قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا، یہ بچہ پوچھے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان سے کہا جائے گا او بچوں تمہیں کس جرم کے پاداش میں تمہارے ماں باپ نے مار دیا؟ جب یہ لوگ اپنی نیکیوں کے سہارے جنت میں جانے کی کوشش کریں گے، یہ بچے آئیں گے اور شکایت کریں گے، اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اے اللہ ہمیں چھوڑ کر کے، ہمارا حق مار کر کے یہ جنت میں چلے جائے، اے اللہ میں ان کی اولاد تھی، اکلوتی اولاد یا دوسری یا تیسری جو بھی اولاد ہو، اے اللہ میں ان کی اولاد تھی، انہوں نے تو مجھے دنیا میں بھی آنے نہیں دیا، اے اللہ تو نے ہمیں بنایا اور بھیجا، لیکن اس نے ہمیں دنیا میں آنے سے روک دیا تھا، اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا حق دیے بغیر یہ جنت کے اندر چلا جائے؟ اللہ نے کہا کہ اپنے اولاد کو قتل مت کرو۔ میرے بھائی قتل کا معاملہ سنگین ہے، لیکن آدمی بچوں کا قتل کرے، وہ بھی ماں کے پیٹ کے اندر کرے، تو کہیں نہ کہیں سنگینی مزید بڑھ جاتی ہے۔ آگے بڑھیے ورنہ بات بڑی لمبی جائے گی۔ لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم، آگے اللہ کہہ رہا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور میرے بندو ہر طرح کے فحش کام سے تمہیں پرہیز کرنا ہے، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ باطنی ہوں، چاہے کھلے عام میں لیو ان ریلیشن شپ کے معاملات ہوں، چاہے باطن طریقے سے چھپ کر معاملات کیے جا رہے ہوں، جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، جتنے بھی اس طرح کے کام ہیں، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ کرنا تو دور کی بات، اللہ کہہ رہا ہے چاہے یہ خراب چیزیں، یہ حیات سے متعلق چیزیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے، ان کے دور بھی نہیں بھٹکنا ہے۔ کرنا تو دور کی بات ہے، ماحول کیا سے کیا بن گیا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر معاشرے میں عام ہونے لگا، جہاں لیو ان ریلیشن شپ کو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے۔ میرے بھائیوں ایسے ماحول میں کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی سنت کے طریقے پر چل کر نکاح کر لے اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارے، تو اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی متقی نہیں، ان سے بڑا کوئی زاہد نہیں، ان سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں۔ ماحول کتنے پراگندہ ہوتے جا رہے ہیں، اور موبائل نے اتنا ماحول بگاڑ دیا ہے، بچوں کا ذہن اس سے متاثر ہو گیا ہے۔ اللہ وہی کہہ رہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، ہر فحش کام سے تمہیں بچنا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اگرچہ وہ ظاہر ہوں، وَمَا بَطَن، یا وہ فحش کام چھپ کر کے جا رہے ہیں، ظاہری ہو یا باطنی ہو، جو بھی ہو اس کے قریب نہیں جانا۔ اور آگے بیان کر رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور تم یتیم کا جو مال ہے اس کے بھی قریب نہیں جانا ہے۔ صحابہ ڈر گئے تھے، اللہ کے رسول ہم بھی یتیم کی کفالت کرتے ہیں، یتیم کا مال تو ہمارے مال کے ساتھ مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یتیم کے مال کھانے پر تو جہنم کی سزا سنا رہا ہے۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ جمع کر رہے ہیں۔ صحابہ ڈر گئے، اللہ کے رسول یتیم کا مال ہمارے مال کے ساتھ خلط ملط ہو جا رہا ہے، اور لا علمی میں ان کا مال بھی ہم استعمال کر لے رہے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے،
تمہاری کفالت میں کوئی یتیم ہے تو ان کی پرورش کرو، اور ان کے جو روپے پیسے، ان کے جو دھن دولت ہیں ان کو تم سنبھال کر کے رکھو، حتیٰ یبلغا شدہ، جب وہ بالغ ہو جائیں، جب وہ سن شعور کو پہنچ جائے تو ان کے حقوق انہیں دے دیا کرو۔ ایسا نہیں کہ جوان ہونے سے پہلے بچہ بڑا ہونے سے پہلے ہی تم ڈکار جاؤ، بلکہ وہ یتیم بچہ جس کی کفالت تم کر رہے ہو، تمہارے ذمہ ہے، ان کی پرورش کرو، جب وہ سن شعور کو پہنچ جائیں، جوان ہو جائے تو ان کا پیسہ انہیں دے دو، ان کا مال انہیں دے دو۔ کھانے کا ڈکارنے کا حکم نہیں، جو ڈکار لے، جو کھا جائے، ان کے بارے میں کہا۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ جمع کر رہے ہیں۔ یہاں بھی وہی کہا گیا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے بھی قریب نہ جانا مگر احسن طریقے سے۔ اور آگے اللہ نے کہا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور جب تم ناپ تول کر کوئی چیز دو یا لو تو پورے ناپ کر دو، انصاف کے ساتھ ناپ کر کے دو۔ باقاعدہ ڈنڈی ماری جاتی ہے پھلوں کو جو بیچتے ہیں، پھلوں بیچنے والے یہ ٹھیلے میں، وہ بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ بعض دفعہ کچھ ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو سیب ایسے چھاٹ کر سڑے گلے رکھیں گے اور سائڈ میں رکھیں گے، آپ اٹھا رہے ہیں، ایک پنی میں ڈال رہے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، جیسے ہی آپ پیسہ دینے کے لیے جیسے ہی آپ ادھر اپنے بٹوے کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، وہ بدل دیتا ہے اور وہ سڑا گلا آپ کو دے دیتا ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی بے ایمان لوگ ہیں، تمام کے لیے یہ آیت کریمہ نصیحت کر رہی ہے، تمام کے لیے یہ آیت کریمہ نصیحت کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ وہ ڈنڈی مارنا ہے، اس طرح مال جمع کرنا، غریب دوسروں کا حق مارنا اسلام میں حرام ہے۔ آگے بڑھیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اپنی مہربانیوں کا ذکر کرتا ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، ایک نیکی کماتا ہے، اللہ کے یہاں اس نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ اللہ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها، اور کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کا بدلہ اتنا ہے جتنی برائی اس نے کی ہے، بڑھا کر اللہ نہیں دیتا، لیکن نیکی کا بدلہ بڑھا کر کے دیتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتب اللہ لہ عنده حسنۃ کاملہ، جو کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کے بارے میں صرف سوچتا ہے، ابھی نیکی کی نہیں، صرف نیکی کے بارے میں بندے نے سوچا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ اتنا مہربان ہے، اس کی شان کریمی اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتا ہے، جبکہ ابھی نیکی کی نہیں، آپ نے نیت کی ہے ابھی کہ صبح انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، سحری کھائیں گے، ابھی سے اجر و ثواب دیا جا رہا ہے، ابھی سے نیکی لکھی جا رہی ہے۔ اور کہہ رہے پیارے نبی اگر وہ عمل کر لے تو اس نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 گنا اور 10 سے 700 گنا، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا بڑھا کر بندوں میں تقسیم کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی برائی کرے، برائی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ ارادے کی پکڑ نہیں کرتا، صرف ارادہ کرے تو ارادے کی پکڑ اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اگر ارادے کے مطابق ارادہ تو کیا لیکن اللہ کا خوف آ گیا، ڈر آ گیا اور اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی، اے اللہ گناہ کا ارادہ تو تھا لیکن اللہ اگر میں گناہ کر لیتا ہوں تو تیری بارگاہ تو بھی اس دن لگے گی، میں تیرے بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، تیری عدالت میں جب حاضر ہوں گا تو میں کیا بولوں گا، کیا جواب دوں گا۔ اس ڈر سے اگر کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرنے کے بعد بھی برائی سے رک جائے، پیارے رسول فرماتے ہیں برائی سے رک جانے کی وجہ سے اس بندے کے کھاتے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نیکی نہیں کی، نیکی کے بارے میں سوچا بھی نہیں، برائی کے بارے میں سوچا تھا لیکن اللہ کے ڈر سے ترک کیا تو ترک کرنے کی وجہ سے اس کے کھاتے میں نیکی لکھی جا رہی۔ اور اگر ارادے کے مطابق برائی کر بھی لے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، اور نیکی کا معاملہ ایک کیا تو 10، پھر 10 کو 700، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ زیادہ بڑھا کر کے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے ساتھیوں ذرا غور کرو، اللہ ہم پر اتنا مہربان ہے تو کیوں نہ اس کی مہربانی کا ہم فائدہ اٹھائیں، لیکن نہیں میرے بھائیو، ہم دنیا میں اس قدر رچ بس گئے، اس قدر بزی ہو گئے کہ ہم اللہ کی مہربانی، اس کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کو بھی تیار نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس سیدھے راستے کی پیروی کرو۔ پیارے رسول بیٹھے ہوئے صحابہ کے درمیان، راوی حدیث بیان کرتے فَخَطَّ خَطًّا، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ،
2 لکیر آپ نے داہنے طرف کھینچی، وخط خطین عن یسارہ 2 لکیر بائیں طرف کھینچی، ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط، پھر بیچ والی انگلی اسی طرح آپ نے بیچ لائن میں آپ نے انگلی رکھی، اور یہی آیت تلاوت کی جو میں پڑھ رہا ہوں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی سیدھے راستے کی پیروی کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر ان راستوں کی پیروی کرو گے تو تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے، سیدھی راہ سے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سیدھے راستے پر چلنا، دوسرے راستوں پر چلو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ضال ہو جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم اور ابلیس کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ حضرت آدم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ نے ابلیس سے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے کس چیز نے منع کیا آدم کو سجدہ کرنے سے؟ کس چیز نے روکا، کس چیز نے منع کیا؟ تو دلیل دینے لگا ابلیس اور کہنے لگا اے اللہ میں آدم کو کیسے سجدہ کروں، انا خیر منہ، میں تو آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے بھڑکتی آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آدم کو سڑی گلی مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی نیچے رہتی ہے اور اوپر بھی پھینکو تو نیچے ہی آ کر گرتی ہے، اور آگ کی طبیعت ہے اوپر جانا، اے اللہ تو میں کیسے آدم کو سجدہ کروں؟ ابلیس نے 2 جرم کا ارتکاب کیا۔ ایک جرم یہ تھا کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد بھی لاجک کا استعمال کیا۔ جب میرے بھائیو اللہ کا حکم آ جائے، جب اس کے رسول کا حکم جائے، ہماری شریعت کہتی ہے اس کے بعد اف بٹ اگر مگر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، بس اللہ کا حکم آ گیا تو آ گیا، خلاص، رسول کا حکم آ گیا تو خلاص، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، فلاں عالم صاحب یہ کریں، وہ مفتی صاحب یہ کریں، فلاں امام صاحب یہ کریں، کچھ بھی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سب کمتر، سب ہیج ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے لیکن نہیں چلے گا، اف اٹ بٹ مگر کچھ بھی نہیں، لیکن ویکن کچھ بھی نہیں، اللہ کا حکم ہے تو ہے۔ تو ابلیس نے پہلا جرم یہی کیا، اللہ کا حکم آ جانے کے بعد بھی لاجک کا استعمال کیا، اپنی عقلی گھوڑے دوڑائے، اس کی اجازت اللہ نہیں دیتا ہے۔ اور دوسرا جرم تکبر کیا، انا خیر منہ، آج کیا ہے اسی تکبر میں تو لوگ پڑے ہوئے ہیں، میں اس سے بہتر ہوں۔ کس میں بہتر ہوں؟ مالداری میں بہتر ہوں؟ کس میں بہتر ہوں؟ روپے پیسے میں بہتر ہوں؟ کس میں بہتر ہوں؟ گھر بار میں بہتر ہوں؟ یہ ساری چیزیں اللہ کی قسم پھنا کے گھاٹ اتر جائیں گی۔ پھر بتاؤ تم کس میں بہتر ہو؟ کیا بہتری دنیا میں؟ کبھی قارون تھا جو تکبر کیا کرتا تھا، انما اوتیتہ علی علم، وہ کہتا تھا یہ محلات جو دیکھتے ہو، یہ خزانے جو مجھے ملے ہیں، وہ تو میرے علم اور میرے ٹیلنٹ کے بدولت مجھے ملے ہیں۔ انکار کرتا تھا ڈائریکٹ، ہاں میری محنتوں کا ثمرہ، میری محنتوں کا پھل ہے۔ میرے ساتھیوں یہ مال و دولت اور دنیا کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم اور نالج کے مطابق نہیں کی، یاد رکھیے، ورنہ جانور تو سارے بھوکے مر جاتے، پھر تو وہ تو کچھ بھی عقل نہیں رکھتے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ آج سڑکوں کی کھاد چھان رہے ہیں، اور جنہیں ABCD کا پتہ نہیں، الف با تا کا پتہ نہیں، وہ آج لاکھوں اور کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ تو دینے والا اصل میں وہ ہوتا ہے، لیکن جس کو مل جائے تو وہ بہت اترانے لگتا ہے، وہ پان کھا کر کے سڑکیں لال کرتا پھرتا ہے، دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنے لگتا ہے، جس طرح قارون نے کیا۔ قارون کو دولت ملی تو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا اور کہا کہ یہ میری محنتوں کا پھل ہے۔ انسان یہی کہتا جی ہم نے محنت کی، ہم نے کمایا ہے، وہی قارون نے کہا۔ اور تمہاری دولتیں اے لوگو، اللہ کی قسم قارون کی دولتوں کے سامنے دھول سے بھی کمتر ہے، یاد رکھو۔ اللہ قارون کی دولت کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ جہاں اس کے خزانے رکھے جاتے تھے، وہاں جو تالے لگتے تھے، ان تالوں کے اوپر پڑنے والی چابیوں کی اللہ خبر دے رہا ہے۔ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، بڑے بڑے مضبوط مسنڈے پہلوان بھی بڑی مشکل سے اٹھا پاتے تھے، اتنی بڑی بڑی چابیاں ہوا کرتی تھی۔ میرے ساتھیوں پتہ کرو کہ خزانے کس قدر ہوں گے، بڑے بڑے محلات کس قدر عالیشان ہوں گے، لیکن جب تکبر کیا فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کے محلات سمیت، خزانے سمیت سب کچھ زمین کے اندر دھسا دیا۔
خس کم جہاں پاک، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، زمین بوس کر دیا چند سیکنڈوں میں۔ کس چیز پر تکبر ہے؟ کیوں انا جس طرح ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں میں بہتر ہوں، اس طرح کبھی بھی میں مت کرو۔ آج آدمی اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتا، بس میری بات چلنی چاہیے، میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں، مجھ سے بڑا کون ہے؟ اسی میں پوری امت کی لٹیا ڈوبی ہوئی ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر سے چلی جائے، اگر ہم اپنے نفس کی اس طرح اصلاح کر لیں تو میرے بھائیو اللہ کی قسم بہت کچھ ہمارا سولو ہو جائے گا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا، بس ایک آیتیں بچی ہے، اسی کو بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان نے، ابلیس نے آدم و حوا کو وسوسہ ڈالا، فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وري عنہما عن سوآتہما، وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اس لیے اللہ نے تجھے اس درخت میں سے کھانے کو منع کیا ہے، کہیں تم ملائکہ نہ بن جاؤ، کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ۔ یہ دیکھیں شیطان کس طرح سے ورغلاتا ہے، یہ سیدھے آنکھ میں دھول جھونکنے والی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ایسا کہا تھا کیا؟ نہیں کہا تھا۔ آدم و حوا کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا ارے جمعہ 8 دن کتنے دن ہوئے، ہم تو یہاں برسوں سے رہ رہے ہیں، ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے اسی لیے منع کیا ہے کیونکہ تم اگر کھا لو تو اس درخت کی طبیعت ہی یہی ہے کہ تم ہمیشہ یہاں رہنے لگو گے اور تم فرشتے بن جاؤ گے، تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ اس طرح شیشے میں اتار لیا، تب بھی یقین نہیں کیا آدم حوا نے، تو قسم باقاعدہ کھا کر کے یقین دلایا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اے آدم و حوا میں تو قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں تو تمہارے لیے شبھ چنتک ہوں، میں تو تمہارے لیے بھلائی چاہتا ہوں۔ جتنے بھی لٹیا ڈبونے والے لوگ ہوتے ہیں یہی تو بولتے ہیں، ارے بس میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں صاحب، آپ کی بھلائی کے لیے بول رہا ہوں، آپ کا شبھ چنتک ہوں، بس آپ کا بھلا سوچتا ہوں صاحب۔ شیطان نے بھی یہی کہا، قسم کھا کر کے کہا۔ اللہ والے اللہ کے نام پر بہت جلدی دھوکہ کھا جاتے ہیں، یاد رکھیے، اللہ والوں کو اللہ کے نام پہ دھوکہ دیا جائے تو بیچارے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اللہ کی محبت میں دھوکہ کھا جاتے۔ تو جب قسم کھایا اللہ کی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ارے آدم ہوا تمہیں یقین نہیں ہوتا، میں تو قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں یہ جنت الخلد ہے، یہ ہمیشہ یہاں تم رہو گے، فرشتے بن جاؤ گے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تو خیر خواہ ہوں، شبھ چنتک ہوں تمہارے لیے، بس تم کرو نہ کرو، کھاؤ نہ کھاؤ، ہمیں کیا پڑی۔ دونوں نے کھا لیا۔ بدت لہما سوآتہما، ان کے جنتی لباس کھلنے لگ گئے تو پتے توڑ کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، پتے توڑ کر کے۔ تو اللہ نے کہا اے آدم و حوا کیا ہم نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ لیکن شیطان نے تمہیں ورگلایا، بہکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے باقی تمام آدم کے بیٹوں کو کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، اے آدم کے بیٹو جس طرح تمہارے باپ آدم کو بہکایا، فتنے میں ڈالا اور جنت سے نکال دیا، کہیں شیطان تمہیں بھی فتنے میں نہ ڈال دے، تمہیں بھی اس طریقے سے نہ ورگلائے۔ آج ہماری زندگی میں شیطان کا ہاتھ ہے، شیطان کا رول ہے، شیطان ہمیں ورگلاتا ہے، ہمیں نیکیوں سے دور کرتا ہے، گناہ کے قریب کرتا ہے، گناہ کو مزین کر کے خوبصورت بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ چلیے آگے بڑھیے۔ اس کے بعد سورہ آراف میں، چونکہ سورہ آراف ہے، اللہ تعالیٰ آراف والوں کا ذکر کرتا ہے۔ اچھا اس سورت کا نام آراف کیوں ہے؟ کیونکہ آراف والوں کا اس میں ذکر ہے۔ آراف کون ہے؟ آراف والے کون ہیں؟ جنت و جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کو آراف کہتے ہیں۔ کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ جن کو آراف میں ٹھہرائے گا۔ علماء نے لکھا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر ہوں گی، اتنی زیادہ نیکیاں نہ ہوگی کہ وہ جنت میں چلا جائے اور اتنی زیادہ برائی بھی نہ ہوگی کہ وہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس دن آراف میں بندوں کو، کچھ ایسے بندوں کو رکھے گا آراف میں، جب یہ لوگ جہنمیوں کو دیکھیں گے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ آراف والے جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ ان ظالموں کے ساتھ ہمیں نہ دینا، اللہ ہمارا عشر ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ اللہ پھر ان پر رحم و کرم کرے گا اور آراف والوں کو بھی جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو آراف والے وہ ہیں جو جنت و جہنم کے درمیان رکھے جائیں گے،
ان کے اعمال کے حساب سے، لیکن نبیوں کی شفاعت پر وہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ آخری آیت اور بات ختم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دعا کرنے کا اللہ نے طریقہ بتایا، تم اپنے رب کو پکارو تضرع کے ساتھ۔ تضرع کس کو کہتے ہیں؟ عاجزی کو، انکساری کو، رو رو کر گڑ گڑا کر رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بندہ دعا کرے۔ وخفیہ، چھپ کر کے دعا کرے، تنہائی میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ دعا کے لیے اللہ نے یہاں دو شرط بتائی، ایک تو یہ تضرع ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، بندہ رو رو کر کے التجائیں کرے، دعائیں کرے، اور دوسرا کیا کہ چھپ کر کے دعا کرے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آئے تو رسماً فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بس ایسے کر لیا، ایسے کر لیا، ایسے کر لیا، بس خلاص۔ بھائی دعا کو جب عبادت کہا گیا ہے تو ضروری ہے کہ دعا بھی عبادت کی طرح مانگی جائے، عبادت کی طرح کی جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا کرے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔